بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 28 مارچ 2022 کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی اور اس کے اندر انہوں نے لیول 2 کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی. ان کے مختلف لیولز ہیں جس پہ یعنی یہ جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی یہ ہندوستان کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے جاری کی گئی. اور اس میں اس مرتبہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کے اندر جو خاص بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو الگ سے مینشن کیا گیا, پورے خطے کو ڈیفائن کیا گیا, اس کے علاقے بتائے گئے کہ کن کن علاقوں میں آپ نے نہیں جانا, اور اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ یہاں پہ کرائم اور ٹیررزم کے جو واقعات ہیں بڑھ سکتے ہیں. اور مختلف اخبارات نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وائلنٹ سول انریسٹ پاسبل ان J&K US in its India travel advisory. اب یقیناً یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد سے تو کبھی بھی بہتر نہیں رہی. وہاں پہ ابھی بھی میڈیا گیگ ہے, وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے, وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو PSA اور مختلف کالے قوانین کے تحت اٹھایا جا رہا ہے. وہاں پہ اب ایک صرف مارچ کے اندر جو ہے وہ 13 سے 15 نوجوانوں کو, کشمیری نوجوانوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جعلی مقابلے ہیں, جعلی آپریشنز ہیں, ان کے اندر شہید کیا گیا. کاسوز ابھی بھی جاری ہیں. رات کو جو کشمیری ہیں وہ سری نگر بالخصوص اور بالعموم پورے کشمیر کے اندر جو ہے وہ سو نہیں سکتے. ان کی جو درندے ہیں جو وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں وہ سارے گھنونے کام کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اور ایسی کیا وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو اس مرتبہ بالخصوص ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ اس میں انڈیا کے اور علاقے بھی ہیں جن کو شامل کیا گیا, اور اس کے اندر یقیناً ہندوستان کی جو ایکتا ہے اس کی قلعی کھولی گئی. اور انہوں نے بتایا کہ کیسے نکسلائٹس جو ہیں وہ دن بدن ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر انکریز ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے علاقے وہاں پہ ڈیفائن کیے جس میں ایسٹرن انڈیا ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا, ویسٹرن سائڈ جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کی گئی. تو یہ سارا معاملہ ہے. آج کے اس پروگرام میں یقیناً ہم بات کریں گے کہ جو امریکہ کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے اور جو خطے کے موجودہ حالات ہیں ان کا آپس میں کنیکشن کیا بن سکتا ہے, اور ایسی کیا وجہ ہے, کیا ہندوستان پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ بڑا کرنے والا ہے, کچھ برا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. اور امریکہ نے اس کے پاس کچھ ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی کہ اپنے شہریوں کو روک دیا گیا. ڈو ناٹ ٹریول لکھا اس کے اندر, خاص طور پہ مینشن کیا گیا کہ ڈو ناٹ ٹریول ٹو جو انڈیا میں جو مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اس کے حوالے سے جو ان کا لیولز ہیں وہ مینشن کیا. تھوڑا لیولز کی بات کر لیتے ہیں. جو فرسٹ لیول ہوتا ہے وہ ایکسرسائز نارمل پروسیجرز پریکاشنز ہے, پھر دوسرا ہے جی ایکسرسائز انکریزڈ کاشن ہے, تیسرا جو ہے ریکنسیڈر ٹریول ہے, اور چوتھا جو ان کا لیول ہوتا ہے وہ ڈو ناٹ ٹریول ہے. یعنی مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے چوتھے لیول کے اوپر ڈو ناٹ ٹریول پہ ڈالا گیا. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب منظور احمد شاہ صاحب کو. آپ سینئر حریت لیڈر ہیں جناب. بہت بہت شکریہ منظور صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے کشمیر میگزین میں. فرمائیے گا, یہ جو انڈیا کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی, مقبوضہ کشمیر کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا, اور انریسٹ کے حوالے سے, سوشل انریسٹ کے حوالے سے بات, تو کیا امریکہ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انریسٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آپ کا بہت شکریہ. امریکہ مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کو ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا ہے, اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے آج اس ٹریول ایڈوائزری میں یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں. حالانکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں تو بھارت کی طرف سے ہو رہے ہیں. کشمیری تو کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, وہ تو اسی طرح اپنی جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی. اب اس زبان پہ آپ کا احتجاج ہے کہ جو زبان جو لینگویج اختیار کی ہے وہ بہت ہی مطلب کنڈیمنیبل ہے, ریفیوٹیبل ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کشمیر میں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. ہاں, بارڈر پہ سکرمشز ہو رہی ہیں, تو دو قومیں جب LOC ہو, متنازع علاقہ ہے, ہاں, اور ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہو, تو اس پہ تو سکرمشز ہو سکتی ہیں. مگر ٹیررسٹ اٹیکس کشمیریوں کی جدوجہد کو کہنا, ابھی دیکھیں کشمیریوں نے آج تک پچھلے مہینے میں کسی کو نہیں مارا, اور مگر پچھلے مہینے مارچ میں انہوں نے, یعنی کل رات تک
16 लोगों को कत्ल किया है, और वो फेक एनकाउंटर्स में मोर देन 90% यूथ है उसकी, और 90% 95% यूथ है बल्कि उसमें। तो ये जेनोसाइड नहीं है, ये अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका को ये नज़र आना चाहिए, और अगर अमेरिका इसी तरह ये करता रहेगा तो जैसे उन्होंने खुद डिफ़ाइन किया है और खुद आइडेंटिफाई किए हैं, इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में जो टेररिज्म हो रहा है, इंडिया वो तो इंडिया या अमेरिका उसको टेररिज्म कह सकते हैं, मगर वहाँ अलहदगी पसंद सेपरेटिस्ट तहरीकें हैं, खालिस्तानी अलग हैं, नक्सलाइट्स अलग हैं, हाँ, जेन्युइन राइट्स की तहरीकें हैं। उन इलाकों में फिर इंडिया टूट जाएगा अमेरिका की इस इग्नोरेंस की वजह से और भारत की इस अडमेंट और जाहिलियत की वजह से, जिनको आम लोगों को जो अपने सवाल जो मेरा बुनियादी था कि क्या अमेरिका को मकबूजा कश्मीर के अंदर अनरेस्ट का अभी मालूम हुआ या कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखें, अमेरिका ने एक इशारा दिया है कि ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए एक अलग से एडवाइजरी, कश्मीर के लिए अलग से एडवाइजरी जारी करने से एक चीज़ तो होगी, कश्मीर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो गया या हाईलाइट हो गया, ये तो इसमें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। मगर कुछ वहाँ सिविल वार या कुछ ज़्यादा ख़तरनाक इंडिया करना चाहता है। मे बी वो वार मॉन्गरिंग को, क्योंकि इलेक्शंस वहाँ उन्होंने इसी तरह जीतने होते हैं, पब्लिक सपोर्ट उन्हें इसी तरह हुकूमत ने हासिल करना होता है कि वो कश्मीर में तूफानी बदतमीजी करते हैं, ह्यूमन राइट्स के एब्यूज़ करते हैं, वो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं। बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सुंदस मलिक साहिबा ने, वकील भी हैं और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और बड़ी वोकल आवाज़ हैं। जनाब बहुत शुक्रिया सुंदस, आपने हमें ज्वाइन किया जी। थैंक यू फॉर हैविंग जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रैवल एडवाइजरी, एक यूजुअल सी बात है, ट्रैवल एडवाइजरीज जारी होती रहती हैं अमेरिका की जानिब से, बड़े ममालिक की जानिब से, अपने सिफारतकारों को, शहरियों को जो दूसरे ममालिक में सर्व कर रहे होते हैं। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का किरदार पूरे खित्ते में बहुत डिस्कस हो रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने मकबूजा कश्मीर को स्पेसिफाई करते हुए कहा कि यहाँ पे अनरेस्ट हो सकता है। यहाँ मेरा सवाल आपसे बुनियादी ये है कि एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, क्या अमेरिका को अभी पता चला है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अनरेस्ट है? सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने बात की है ना कि कौन सी ऐसी चीज है पसे पर्दा जिसको परपेचुएट करने की कोशिश की जा रही है। when we look at the vocabulary, as my fellow guest mentioned, कि ये जो vocabulary है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहते हो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, LOC के ऊपर खतरा है, तो दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू परपेचुएट एट द मोमेंट। लेकिन इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस करें। अभी 2 days बैक, एक तो थोड़े से मेरे नंबर्स फर्क हैं, अकॉर्डिंग टू माई नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ LFK, 26 of our sons and brothers have been massacred in the past month. 26 है, नंबर 16 से 10 ज्यादा है। और नंबर 2 ये कि जो रईस अहमद भट्ट साहब, जर्नलिस्ट who was shot down in Kashmir a couple of days back, along with another journalist, another gentleman, ये बात कुछ इस तरह की दिखाई जा रही है कि कश्मीर से अब निकलने का वक्त आ गया है, जो भी पार्टीज हैं, क्योंकि अब ठेकेदार आ रहे हैं। तो और जिस तरह से फोर्सेस को एंगेज किया जा रहा है, उनको उधर उनकी मूवमेंट की जा रही है, उनको अंदर लाया जा रहा है, कश्मीर में इंक्रीमेंट हो रही है, दे आर पॉइंटिंग टू सम थिंग्स। एंड आई थिंक वो जो एक कल भी एक पैगाम आया है कि इफ द स्टेट स्टेज स्टेडी of Imran Khan, then we have a price to pay. So I think we should be looking at it in that context also, कि maybe there is a price that they are trying to get. अच्छा सुंदर, अक्सर ये बात की जाती है कि अमेरिका का शायद अब वो इंटरेस्ट इस खित्ते में नहीं है क्योंकि वो अफगानिस्तान से जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कॉट के अंदर जो है इंडिया उस एक फोरम का, प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी है, और उसके अलावा चाइना के ऊपर जो कुछ मामलात होते हैं अमेरिका उसमें पेश होता है, चाहे वो कदगने लगाने का मामला हो, चाइना के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करके दुनिया में जो फोरम्स अवेलेबल हैं उनको पार्शियल करने का मामला हो, हमें अमेरिका पेश दिखाई देता है। तो इस खित्ते में ख़ास तौर पे कश्मीर की एक अहमियत तो ये भी है कि यहाँ पे तहरीक आज़ादी है, यहाँ पे कश्मीरी इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी अहमियत यकीनन इसकी है कि यहाँ पे 3 एटॉमिक पावर्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है और इंडिया है। चाइना के यकीनन अपने स्टेक्स हैं इस पूरे खित्ते के हवाले से,
تو کہیں یہ جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں یہ کوئی میسیجنگ تو نہیں ہے کہ امریکہ اور انڈیا کچھ مل کر مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسا کرنا چاہتے ہیں جس میں چائنا کو بھی کوئی پیغام ملے پاکستان کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں جی، ابھی آپ نے یہی کہا کہ افغانستان سے جانے کے بعد ان کا کوئی اسٹیک نہیں. امریکہ کے نہیں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک. بالکل، میں اس میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ چائنا اینڈ رشیا امریکہ کے دو سب سے بڑے ایڈورسریز ایشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ان کو ہمیشہ سے ان کا تعلق ایشیا اینڈ یورو ایشیا، صحیح ہے کہ وہ بالکل کہ وہ اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ کو سٹائفل کرنے کے طریقے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ٹیکنگ اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف سی پیک، ٹیکنگ اٹ ان دا کانٹیکسٹ آف پاک چائنا ریلیشنز، ٹیکنگ ان آل دوز کانٹیکسٹ، ہم کسی قسم کی بھی پریڈکشن اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی تک چیزیں پس پردہ چل رہی تھیں اور اب سامنے آ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کہنا کہ امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ از ویری مچ انٹرسٹڈ بیکاز لائک آئی سیڈ their biggest adversaries are sitting in and they are whether they like it or not, they are getting bigger day by day. چائنا کا اگر آپ پورٹفولیو دیکھیں، اس کی اکانومی دیکھیں، اس کا ملٹری مائٹ دیکھیں، تو الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جو ایک بڑی سپر پاور کے لیے بنتا جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے بنتا جا رہا ہے. آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا، میں منظور صاحب کو یہاں پہ انوالو کروں گا. کشمیریوں کے ساتھ پھر کچھ بڑا برا ہونے والا ہے جناب یہ، کیونکہ ہم نے دیکھا پلوامہ ہوا، پلوامہ کا ڈرامہ کیسے رچایا گیا، اس کے بعد ایک ٹیپ سامنے آئی، پھر اس کے بعد باقی معاملات، فروری ہوا، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی، پھر یہ دوبارہ باتیں. تو کشمیریوں کے ساتھ پھر کشمیریوں کو بلی کا بکرا بنایا جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ابھی فوجوں کے موومنٹ بھی کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. ایک مہینے میں 26 لوگوں کو یا 16 لوگوں کو مارنا، یہ کوئی مطلب انسانیت نہیں ہے. پھر یہ کہ بھارت جو ہے نا روز بروز تلملا رہا ہے، اور بھارت کے اندرونی حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کرسچنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب سکھ بھی جو ہے نا، انہوں نے امریکہ نے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ وہ نیشنل سکھ ڈے منا رہے ہیں. اور نیشنل سکھ ڈے اگر وہ منا رہے ہیں تو دے آر اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے سکھوں کے آئیڈینٹی کو الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہے، ایک طرح سے ان کو مطلب ایک ریکگنیشن دے رہے ہیں ان کی تحریک کو. تو وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں، کیونکہ موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو جیسے رشیا یوکرین میں گیا ہے تو امریکہ کچھ کر نہیں پا رہا، اس کے الائز بھی کچھ نہیں کر پا رہے. تو شاید وہ تھپکی دے رہا ہو بھارت کو کہ وہ اس ایریا میں کچھ اس طرح کا ایڈونچر کرے. اور وہ پچھلے ہی دنوں آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک جو میزائل آیا، وہ میزائل انہوں نے ایک ٹیسٹ فائر کیا. انہوں نے پھر اس کے لیے کہا کہ یہ غلطی ہوئی، مگر وہ اسٹریٹجیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں وہ ایگزامائن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے، اٹ از ویری مچ ریلیونٹ. ٹھیک ہے سندر، کچھ ایسا، کیونکہ دیکھیں ماضی میں ہم تو جو بھی بات کر رہے ہیں، سوال جو ہے ہائپوتھیسس کے اوپر نہیں ہے، ان واقعات کے اوپر ہے جو ماضی میں ہو چکے ہیں، ان سانحات کے اوپر ہے، اور ہمیشہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ کشمیری ہوتے ہیں. تو آپ، کیونکہ ڈاکٹر گریگری کی بھی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اور خود یو ایس کے اندر یہ آئی ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ نہیں آئی، انہوں نے افریقہ میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کی، خود ان کو بتایا کہ یہ کچھ جینوسائیڈ والا معاملہ ہو رہا ہے. انڈیا اس وقت کتنی بڑی تیاری کر رہا ہے کشمیریوں کو دوبارہ دیوار کے ساتھ لگانے کی، انہیں دوبارہ بلی کا بکرا بنانے کی؟ جی بالکل، میں تیاری کر رہا نہیں ہے، تیاری ہو چکی ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ میسج پہنچانا چاہوں گی اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ یہ تیاری کشمیر کے لیے نہیں ہے، یہ تیاری پاکستان کے لیے. کیونکہ ان کی لڑائی کشمیر سے نہیں ہے، ان کی لڑائی پاکستان سے ہمیشہ سے ہے. Since the genesis of and the creation of this country, they have been our adversaries and made every effort to destabilize this country. تو یہ تیاریاں ان کی ہمیشہ سے ہیں. جینوسائیڈ واچ کے حوالے سے جہاں میں کہوں، ہم فرنٹ لائن پہ اس وقت کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت پرائز دے بھی رہے ہیں، آلریڈی دے رہے ہیں، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بریس آر سیلوز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا اس وقت دشمن ہے، ہندوستان ہے، دشمن کہہ لیں یا قابض کہہ لیں، جو مرضی اس کو کہہ لیں، وہ ہمیں کسی حالت میں معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اور اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، وی نیڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. امریکہ
لگاتا ہے سینکشنز اگینسٹ امریکن ایڈورسریز کے نام سے ایک ایکٹ ہے, اینڈ دے امپلیکیٹ اینی کنٹری ہو اینی ریلیشن ود رشیا اور چائنا فار دیٹ میٹر. انڈیا S-400 خریدتا اور امریکہ کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی. اچھا سندس, یہاں پہ ایک اور سوال جو ہے آپ ہی کی بات سے ریلیٹڈ, ایک اور سوال یہ جنم لیتا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہونے کے ناطے, ایک بڑی ملٹری مائٹ ہونے کے ناطے اور ہیومن رائٹس کا چیمپئن کا دعویدار ہونے کے ناطے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر کے اپنے شہریوں کو تو بچا رہا ہے کہ وہاں پہ نہیں جانا, لیکن اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس ٹریول ایڈوائزری کو بالخصوص مقبوضہ کشمیر کو لیول 4 میں ڈالا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ وہ امریکہ یا وہ سپر پاور جس کو عادت ہے انٹرنل افیئرس کے اندر میڈلنگ کی, وہ صحیح طریقے سے کسی ملک کو جس نے دوسری ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا ہے اسے روک نہیں رہا, اسے آشیرواد حاصل, اس کا مطلب ہے کہ ان فل سپورٹ ہے وہ سارے پروسیس کی. دیکھیں جی, میں تو اس بات سے بڑا سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی ہیومینٹی کا دعوے دار اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ نیشن سٹیٹس ہیں. امریکہ کے لیے کام کرتا ہے, چائنا کے لیے, دے لک فار اون انٹرسٹ, سیلف انٹرسٹ. ان کا اس وقت انڈیا کے ساتھ اس بات سے تو میرا آپ سے اختلاف ہے کہ چائنا اور امریکہ کو آپس میں آپ کمپیئر کریں, کیونکہ چائنا کی جو پاکستان کے ساتھ سپورٹ ہے, دوسری نیشن کے ساتھ سپورٹ ہے, دے ہیو پرووڈ کہ انہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں دوسری نیشن کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. BRI بھی اسی کی اس کا ایک جو ہے شاخسانہ ہے. نہیں, میں اس میں بالکل یہ بات ضرور ایڈ کروں گی کہ جب چائنا کے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے تو ان کی تھیولوجی بہت فرق ہے. دے تھنک وین دا ہول ریجن گروز دے ول گرو, یو نو, دے وانٹ ٹو ٹیک ایوری ون ود دیم, ویئر ایز امریکہ جیو اکنامک کو دبائیں گے, وہ باقیوں کو دبائیں گے تو وہ زیادہ اونچے نظر آئیں گے. So they like people in their feet, whereas China wants people shoulder to shoulder. تو ان کے لیے گروتھ کا میننگ اور ان کے لیے گروتھ کا میننگ بہت فرق ہے. تو امریکہ ہمیشہ یہ جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس, جب مجھے یاد ہے جب ٹرمپ کے الیکشنز کے دوران ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کے ہلکے سے ثبوت آئے تھے تو پوری امریکہ کی ڈیموکریسی ہل گئی تھی کہ ہمارے الیکشنز میں کس طرح کوئی وہ کر سکتا ہے, اور والہانہ طور پہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ نو نیشن ہیز دی اتھارٹی ٹو انٹرفیئر ان ادر نیشنز الیکشنز اور انٹرنل افیئرز فار دیٹ میٹر. لیکن وہی کام وہ خود کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یہ کام کوئی نہ کر سکے. So I think that is their problem. They want to be the boss of everything, which I don't think in this time where China... Times are changing rapidly. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے. سو ساتھ رہے گا منظور صاحب, میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انٹرنلی جس طرح سے ابھی سارا کچھ سامنے آ رہا ہے, امریکہ نے کن کن مواقع کے اوپر انڈیا کو روکا اس پاسبل جینوسائڈ سے یا اس جینوسائڈ سے جس کی علامات آلریڈی ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ٹریول ایڈوائزری جاری کریں, اپنی شہریوں کو روکیں, بلکہ ان کو کہیں کہ بھائی آپ رک جائیں. امریکہ نے کبھی بھی بھارت کو روکا نہیں ہے جینوسائیڈ سے, چاہے پاکستان میں وہ سکرمشز کر رہے ہوں, حملے کر رہے ہوں, پاکستان کو دولت کر رہے ہوں, امریکہ نے ان کو سپورٹ ہی دیا ہے روکنے کے بجائے. اسی طرح کشمیر میں جو وہ کر رہا ہے, بھارت کر رہا ہے اس وقت, جینوسائیڈ کر رہا ہے, تو امریکہ کو پتہ ہے 1982 کی قرارداد نمبر 172, یعنی قرارداد نمبر 1172, تو 1172 آخری قرارداد ہے, 18 قراردادیں ہیں. امریکہ کو یہ سب پتہ ہے, امریکہ ان قراردادوں میں 1966 تک خود شامل رہا ہے, ووٹر رہا ہے اور پلیڈر رہا ہے. تو وہ یہ ساری ڈیویلٹی جو کر رہا ہے اس وقت صرف اپنی وہ جو ملٹری آرسنل بیچنے کے لیے اور اپنی ملٹری فیکٹریز کو بیچنے کے لیے, ان کی اکانومی کمزور ہو گئی ہے, ڈالر کمزور ہو گیا, اب وہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اس طرح کے فارین پالیسی ان کی جنگوں پر مشتمل ہے, وہ جنگیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھارت میں 7 اسٹیٹس میں نیکسلائٹس اور بہت سارے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں, تو یہ ان کو روکتا نہیں ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن یہ نہیں روکتا. سکھوں کے لیے وہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے, ان کا جو گولڈن ٹیمپل 1984 میں ملٹری ایکشن میں انہوں نے ختم کیا اور 10,000 سکھوں کو قتل کیا, امریکہ نے نہیں روکا. امریکہ کو روکنا چاہیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں. تو ہیومن رائٹس کے چیمپئن صرف باتوں سے نہیں ہوتے نا, اس کے لیے تو عمل بھی کرنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے. سندس ملک صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ
کیا کیا پاسبل رولز ہو سکتے ہیں. امریکہ جو اس وقت بڑا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا. یقیناً اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو کشمیر میگزین. جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشال حسین ملک صاحبہ نے. آپ چیئر پرسن ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی, اور اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحبہ کی. صاحب کی بہت بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میگزین کے اندر. مشال جی, جو ابھی ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں یقیناً کشمیر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. وہاں کیا کوئی بڑا ہونے والا ہے دوبارہ, کوئی ظلم بربریہ جیسے ڈیلی ہو رہا ہے تو جینوسائیڈ, جس جینوسائیڈ کی بات ڈاکٹر گیگری نے کی ہے, دوبارہ کچھ ہونے والا ہے ایسا؟ دیکھیں وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست کا بھی جو خوفناک انسیڈنٹ تھا, اس سے کچھ دن پہلے سے رومرز بہت سے شروع ہو گئے تھے, اور اس سے 2 دن پہلے یاسین صاحب کا بھی ایک رومر آیا تھا کہ وہ گاڈ فوربٹ ہی از نو مور. اور اس طرح اس ٹائم پہ ٹریول ایڈوائزریز ایشو ہوئی تھیں باہر کے ملکوں میں, کیونکہ ایک کیوٹک سین بن رہا تھا, تو کسی کو آئیڈیا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایگزیکٹ کیا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ان کا کیا پلان ہے, مگر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس تیزی کے ساتھ NIA کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, چارج شیٹس کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. یاسین صاحب کی اس وقت کیونکہ خبریں تو آتی رہتی ہیں, اسمگل ہو کے خبر باہر آتی ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت آپ تک کیا خبر ہے ان کی صحت کی؟ ان کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور جو ان کی ایک آن لائن, کیونکہ ان کی ہوتی ہیں کورٹ ہیئرنگز اور ان کو فزیکلی نہیں پریزنٹ کیا جاتا, تو اس کے اندر کسی نے ان کی پکچر وائرل کر دی ہے ریسنٹلی بھی, میں نے بھی دیکھی ہے اور لوگوں نے بھی. خاصے ویک ہیں, اور پھر نیچرلی ایک سالٹری کنفائنمنٹ, ایک ڈیتھ سیل, اور پھر آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے, موو نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے بھی وہاں پہ لیڈرشپ ہیں ان کا جس طرح کے کیسز فیبریکیٹڈ کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیمپو انہوں نے انڈیا کی عوام میں بڑھاتے جا رہے ہیں. کشمیر فائلز انہوں نے ایک مووی وہاں پہ لانچ کی ہے جو کمپلیٹلی فیبریکیٹڈ ہے, اوے فرام دا فیکٹس. اس وقت بھی اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھ لیں, جو وہ کوشش کر رہے ہیں صدیوں سے کمیونل ڈیوائڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کبھی سکھوں کو مار دیتے ہیں, کبھی اسپیشلی ان کشمیر, جو پنڈتس کے ساتھ. چت سنگھ پورہ کا بھی ایک انسیڈنٹ بہت پہلے ہوا تھا سکھوں کے ساتھ, ابھی بالکل اس طرح بہت سے آج کل بھی جو کچھ وہ فیول کر رہے ہیں. تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ انہوں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, اور وہاں پہ پنڈتوں کو بھی جو فیملیز ہیں کچھ دن پہلے ان کا ایک ڈیجیٹل میڈیا گروپ ہے, اس کا نام ہے دا پرنٹ, آپ کی بھی نظر سے گزرتا ہوگا ان کا کام. انہوں نے اپنے لوگ بھیجے وہاں پہ, رپورٹرز بھیجے, اور انہوں نے بڑی یہ کہا کہ یہاں پہ سب بہتری ہے, سب زبردست ہو گیا ہے, لوگ ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا ایسا ہو گیا کہ اس کے بالکل فوراً بعد US نے یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو کانٹرڈکشن بہت زیادہ ہے, ان کے میڈیا صحیح رپورٹ نہیں کر پا رہا, دوسرا US کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کچھ ہونے والا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو, کیونکہ بہت سی چیزیں سیکریسی میں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, مگر جو ان کے ایکشنز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور جو ایک نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کے خلاف ایتھنک کلینزنگ کا, اس میں دیکھ رہی ہوں جو سنیماز کی فوٹیجز آ رہی ہیں, اس نے سارے ریکارڈ توڑے ہیں. اور جہاں کوئی اور موویز بھی ریلیز ہونی ہے وہاں پہ بھی BJP کے گنڈے جا کے وہ فلمیں بند کروا رہے ہیں, اور کشمیر فائلز ہی دکھا رہے ہیں, اور ٹیکس بھی اس کا معاف کرا دیا گیا ہے. اور آپ نے ارجن کرجوال کی بھی جو اسپیچ دیکھی ہے, خیر وہ دلی میں, وہ دلی کی حد تک وہ روک رہے ہیں, مگر اس کی ایک ایسی ویو انہوں نے ایک ریلیجس جو اس کے اندر سیڈ ڈبو دیا ہے, اور دکھایا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے ان کا قتل کیا. حالانکہ 89 کشمیری پنڈتس 1990 میں دے گاٹ کلڈ, اور 1635 کشمیریز فرام ادر فیتھس, جو میجورٹی اس میں 99% مسلمان تھے, دے گاٹ کلڈ. اور یہ ان کی اپنی آفیشیل جو جموں کشمیر کی پولیس ریکارڈ ہے, اکارڈنگ ٹو دیئر کشمیر فائلز آف 1990 یہ ہے. اور یہ دکھا ٹوٹلی, اور اس وقت بھی
جو کشمیر کی حالت ہے کہ وہاں پہ جو ریکنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں کشمیری پنڈتوں کے گھر، وہ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی، وہ تو کشمیری مسلمان ریکنسٹرکٹ کرا رہے ہیں. بلکہ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی تھی ڈاکٹر اپندر کول، ان کا بھی گھر بنایا جو جا رہا ہے وہ کشمیری مسلمان بنا رہے ہیں. مٹن کے اندر بھی جو بہت سی جو 30 فیملیز ہیں کشمیری پنڈتوں کی، ان کے بھی گھر جو ہیں ریسٹور کیے جا رہے ہیں. اور آج تک ابھی تک مطلب تھرو آؤٹ دیز ایئرز جتنے میں کچھ فیملی جو وہاں کی چلی گئی تھیں، ان کے گھروں پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا آج تک، نہ رینٹ پہ دیا کشمیری مسلمانوں نے، بلکہ ان کی پراپرٹی کو ریسٹور رکھا، اس کو پریزرو رکھا، اور کچن گارڈنز بنائے گئے وہاں پہ. اور جب وہ کبھی آتے تھے تو یہ انڈیا کی طرف سے، اور جو ان کے اپنے جگمون تھے، ان کی جو ان کے گورنر تھے اس ٹائم پہ، یہ انہی کی ملی بھگت تھی جو بی جے پی کے تھے. تو اس لیے اس وقت کوئی میسو لیول پہ کوئی انہوں نے کوئی آپریشن کیا ہے، آپریشن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا کشمیر فائلز میں مین یاسین صاحب کو، بلکہ جو ولن کی شکل بھی بنائی ہے بہت ہی نیگیٹو وے میں یاسین صاحب کو دکھایا ہے، کیونکہ ان کی ایک آنکھ کا بھی فیشل پیرالسس ہوا ہے کیونکہ وہ گرے تھے 5th سٹوری سے، اور نیومرس ان پہ ٹارچر ہوا ہے. تو سارا کا سارا بلیم جو ہے سوشل میڈیا کیمپینز کے اندر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو کشمیر فائلز کی جس طریقے سے کیمپین ہو رہی ہے، ایسا کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی. ساتھ ایک اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کشمیر فائلز کے ساتھ، اٹس اے کشمیر لائز بیسیکلی، اٹس ناٹ ا فائل. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ زیادہ تر کیونکہ وہ ان کی اسٹیٹ کی سپورٹ ہے تو پاپولیشن. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مشال حسین ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. منظور شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ یقیناً ہم نے ناظرین اس پہ بات کی ہے. اور جیسے کہ یو ایس جو کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو روکنے کے حوالے سے کام نہ کرے اور خاموش رہے، سب سے بڑا جرم یہی ہوتا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.